عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم حاضر ہیں پروگرام عبادت کی خوبیاں میں۔ اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام عبادت کی خوبیاں میں ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، اور اس میں مختصر اذکار، قرآنی صورتوں کی دہرائی اور دعا یاد کروائی جاتی ہے۔ اور اس پروگرام عبادت کی خوبیاں کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں، جس میں ہم اذکار پر مبنی ایک سیگمنٹ کرتے ہیں، اور دوسرے میں قرآنی صورت کی مختصر دہرائی ہوتی ہے، اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم ایک دعا یاد کرتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں کے موجود بزرگ اسلامی بھائی بھی اس دہرائی میں اور دعا یاد کرنے میں شامل ہوتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو مدنی چینل کے ناظرین بڑی پیاری اہم معلومات دیں گے۔ وہ یہ کہ یہ جو 6 کلمے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ 6 کلمے جو ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں، یا ہمارے بزرگ اسلامی بھائی یا بڑے اسلامی بھائی عاشقان رسول پڑھتے ہیں، ان 6 کلموں کی حقیقت کے متعلق آج سنتے ہیں۔ دیکھیں، ان میں بہت سارے کلمات تو پورے کے پورے احادیث سے ثابت ہیں، اور بعض کے مختلف کلمات مختلف احادیث سے ثابت ہیں، اور سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہیں۔ اور یہ جو 6 کلمے لکھے گئے، وہ اس لیے لکھے گئے تاکہ بچے اس کے ذریعے سے بآسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی مختلف صورتوں کو یاد کر سکیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے پڑھا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، اور اسے اپنے بچوں کو بھی یاد کروایا جا سکتا ہے۔ ان کلموں کو پڑھانا، یاد کرنا، خود یا اپنے بچوں کو یاد کروانا عبادت ہے، ثواب ہے۔ بندہ جو بھی کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کرے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہے، یعنی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہے۔ یہ بھی عبادت ہی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، یا جو کرتے ہیں ان کی نعتیں پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یا ان کی سنتوں پر عمل کرنا، مقصد یہ ہے کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل ہوگی، اور ان کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہے۔ تو یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ علم دین حاصل کرنا، نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رضا ہے، اللہ پاک علم دین سیکھنے کو پسند فرماتا ہے، یہ بھی عبادت کے اندر آتا ہے۔ علم دین سیکھنا یہ بھی عبادت کے اندر آتا ہے، عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ علم دین سیکھنا یا سکھانا، درس میں بیٹھنا یا بیٹھنا، یہ بھی علم دین ہی ہے۔ اللہ پاک کی اس میں رضا ہے، اور عبادت یوں ایک وسیع مفہوم ہے۔
لیکن ہمارے یہاں بالخصوص نمازوں کا اہتمام کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، وہ عبادت گزار شخص کہلاتا ہے۔ ایسے شخص کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والا ہے، بندہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرے، تو وہ تمام کام عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی اہلیہ کے منہ کے اندر لقمہ رکھتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ میرے بزرگ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑی پیاری بات ہے جس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی اہلیہ کے منہ کے اندر لقمہ رکھتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے اجر ہوتا ہے۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ کہ میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے راضی کر رہا ہوں، یعنی لقمہ اس کے منہ میں رکھ دے، تو اس میں بھی اجر ہے اور یہ عمل بھی عبادت بن جائے گا۔ عبادت کی خوبیاں پروگرام میں ہم حاضر ہیں۔ اس کا پہلا سیگمنٹ اذکار پر مبنی، اور دوسرے پروگرام میں ہم قرآنی سورت کی دہرائی کرتے ہیں۔ اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عبادت کی خوبیاں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اذکار، اور اس میں آج ہم چوتھا کلمہ پڑھیں گے اور اس کی دہرائی کریں گے۔ ایک دفعہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس دہرائی میں شامل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک مرتبہ پھر سنیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کا ترجمہ سنیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اور میرے یہاں موجود بزرگ اسلامی بھائی بھی اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز موت نہیں آئے گی، بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آئیے میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم مل کے اس کی دہرائی کرتے ہیں، ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ ایک دفعہ میں دہراؤں گا، پھر آپ میرے ساتھ پیچھے پیچھے دہرائی کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ پھر دہرا لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی دلبر بھائی آپ یہ چوتھا کلمہ سنائیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں عبادت کی خوبیاں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، جو کہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے، جس میں ہم مختصر ایک قرآنی سورت کی دہرائی کرتے ہیں۔ جی اس کی تلاوت بھی ہم سیکھتے ہیں، پھر ہم مل کر اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور میرے یہاں موجود اسلامی بھائیوں، آئیے آپ کو میں آج سورۃ الماعون کی تلاوت سناؤں گا، پھر آپ بھی اس کی دہرائی میں شامل ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہم اس کی دہرائی کرتے ہیں مل کر، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ درست پڑھنا آ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہم آج کے آخری سیگمنٹ کی طرف۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ عبادت کی خوبیاں پروگرام ہے اور اس کا سیگمنٹ ہے کوئی ایک دعا یاد کرنا، اور آج ہم انشاءاللہ آخری سیگمنٹ میں جو دعا یاد کریں گے بہت ہی پیاری دعا ہے، شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا۔ ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں جب ملاقات ہوتی، کسی سے کوئی کام لیا ہو تو اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ آپ کا شکریہ۔ لیکن عربی میں بھی اس کی ایک دعا ہے، شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا۔ پہلے میں دہراتا ہوں پھر آپ بھی اس کی دہرائی کیجئے گا۔ جی، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ ہم سب مل کر اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ جی صدیق بابا آپ سنائیے یہ دعا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ۔ جی اصغر بابا آپ بھی سنا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ۔ جی دلور بھائی۔ شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا، جزاک اللہ خیرہ۔ جی اجمل بابا آپ بھی سنا دیجئے۔ شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا۔ آخر میں را کو کھینچے۔ جی پرویز بابا کو دیں۔ شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ۔ جی عبدالشکور بابا آپ بھی۔ شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا، جزاک اللہ خیرہ۔ ہاں، آپ کو کوئی ہفتہ وار اجتماع میں لے جائے تو جزاک اللہ خیرا، آپ کو مدنی قافلے کی دعوت دے تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے ذریعے سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کرنا نصیب ہوا۔ پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی جو کہ الحمدللہ دنیا بھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے میں کوشاں ہے، الحمدللہ یہ دینی ماحول، یہ مدنی ماحول ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیے، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے، مدنی مذاکروں میں شرکت کیا کریں، اور اللہ پاک توفیق دے تو مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا
یا الہی